غزوہ خندق مدینہ منورہ سے 5 ہجری کو شوال کے آخر میں وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شرکت فرمائی۔ غزوہ خندق کو قرآن کریم میں الاحزاب کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس غزوہ میں اہل مکہ نے یہود کے گڑھ جوڑ سے مکہ کے آس پاس کے قبائل کو اپنے ساتھ شامل کر کے مسلمانوں کی بے خنی کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حملہ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے مشورہ سے مدینہ کے اندر ہی رہ کر لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس مقام کو خندق کھود کر محفوظ کیا۔ اہل مکہ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو اپنے سامنے خندق کھدی دیکھ کر دنگ رہ گئے، کیونکہ اہل عرب کے لیے یہ جنگی چال بالکل نئی تھی۔ بالآخر 1 ماہ کے محاصرہ کے بعد لشکر کفار خائب و خاسر ہو کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ اس غزوہ کا اصل محرک یہ بنا کہ مدینہ کے یہودی قبیلے بنو نذیر کو اس کی شرارتوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا اور خیبر کی طرف بھیج دیا گیا۔ بنو نذیر اس بات کا غم و غصہ اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے چند سردار مثلا حی بن اخطب، کنانہ بن ابو الحقیق اور حذا ابن قیس وائلی جیسے کئی افراد مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور وہاں جا کر ابو سفیان سے ملاقات کی اور اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ ابو سفیان جو کئی بار کی شکست کے بعد ذلت سے دوچار تھا، یہودیوں کی سازش اور دعوت نے ان کے حوصلے کو جلا بخشی۔ ابو سفیان نے ان کے ساتھ مل کر جنگ کی حامی بننے سے پہلے ان کو جانچنے کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کیا ہم افضل ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہودی وفد نے یوں دیا: یقیناً تم لوگ ہی ان سے زیادہ حق کے حقدار ہو۔ تم لوگ بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہو اور پانی پلانے کی خدمت کرتے ہو اور اونٹ ذبح کرتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، لہٰذا تم لوگ ان سے زیادہ بہتر ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہودی اہل کتاب تھے اور وہ قطعی طور پر یہ جانتے تھے کہ مشرکین مکہ حق پر قائم نہیں ہیں اور یہ بت پرست ہیں، پھر بھی ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے ان کی خوشامد کرتے ہوئے نہ صرف ان کی تائید کی بلکہ ان کی خوب تعریف بھی کی۔ ان کے اس کتمان حق پر اللہ تعالیٰ نے ان پر ان الفاظ میں لعنت فرمائی: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ اور یہود نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اس بات پر قسمیں کھائیں اور اتفاق کیا کہ وہ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ یہودی سرداران نے مشرکین مکہ کے علاوہ قبیلہ غطفان اور قبیلہ بنو سلیم کو بھی اس جنگ پر آمادہ کیا اور ان کو بھی ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے اپنا ایک سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا، جو 4 دن میں مدینہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے دفاعی سلسلے میں مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم فارس میں دشمن کا خوف محسوس کرتے ہیں تو اپنے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں۔ یہ ایک شاندار دفاعی تدبیر تھی جو مدینہ منورہ کے محل وقوع کے لحاظ سے بھی بہت موزون تھی، چنانچہ یہ رائے متفقہ طور پر منظور کی گئی اور اس پر عملی طور پر کام شروع کر دیا گیا۔ لشکر کفار تقریباً 10,000 کی سپاہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، جن میں کفار مکہ کے 4,000 جنگجو، 300 گھوڑے اور 1500 اونٹ تھے۔ مراؤ ظہران میں ان کے لشکر میں بنو سلیم اپنے 700 جنگجوؤں کے ساتھ شامل ہوئے۔ بنو فزرہ 1000 کے لشکر کے ساتھ، قبیلہ اشجع 400 سواروں کے ساتھ اور قبیلہ بنو مرہ بھی 400 جنگجوؤں کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کے لیے شامل ہوئے۔ مدینہ منورہ کا محل وقوع دفاعی لحاظ سے صرف شمالی طرف پر خطر تھا، باقی اطراف میں سے مشرقی جانب میں حرہ واقم اور مغربی جانب میں حرہ و برہ واقع تھا، جس کے نوکیلے پتھروں کی وجہ سے وہاں سے کسی لشکر کا گزرنا محال تھا۔ اس کے علاوہ اطراف میں کھجوروں کے گھنے باغات کی وجہ سے مدینہ منورہ قدرتی طور پر محفوظ تصور کیا جاتا تھا۔ شمالی جانب جس طرف احد کے پہاڑ واقع تھے وہ مقام خالی تھا، جس کے سبب وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خندق کی کھدائی کے لیے 10-10 لوگوں کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر ٹولی کو 40 گز خندق کھودنے کا کام سونپا گیا۔ خندق کھودنے کا سامان یہودی مدینہ سے عاریۃً لیا گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرخ چمڑے کا ایک خیمہ نصب کیا گیا اور خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک مسلمان خوب دلجمی سے محنت کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس ان کے ساتھ شریک عمل تھے۔ کچھ لوگ کھدائی میں مصروف تھے اور کچھ مٹی اٹھانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی راحت جہاد میں غبار آلود تھا۔
مسلمان سخت سردی اور بھوک کی حالت میں محو عمل تھے۔ کھانے پینے کے سامان کی حد درجہ قلت تھی۔ لشکر اسلام کے لیے مٹھی پر جو پرانی بدمزہ چربی میں بنا کر پیش کی جاتی، جو حلق سے اترتی نہ تھی لیکن مجبوری میں نکلنا پڑتی تھی، اس حالت میں خدائی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترنم کے ساتھ کبھی تو یہ اشعار پڑھتے: اے اللہ، اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم نماز پڑھتے، بس تو ہم پر سکون نازل فرما، اور اگر ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ بے شک ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، جب انہوں نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔ اور کبھی یہ فرماتے: اے اللہ، بلائی تو صرف آخرت کی بلائی ہے، سو تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اس کے جواب میں مہاجرین انصار زوردار انداز میں یہ فرماتے: تا حیات اسلام پر قائم رہنے پر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے اور ایک چٹان نما پتھر کے بارے میں بتایا کہ ہمارے اوزار ٹوٹ گئے لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر وہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس مقام پر تشریف لائے اور ان سے خدائی کا آلہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ضرب لگائی جس سے اس چٹان کا ایک تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر ضرب لگائی، اس سے ایک روشنی کا شعلہ نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند تکبیر لگا کر ارشاد فرمایا: یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، میں اپنی جگہ سے یمن میں صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری ضرب لگائی جس سے اس چٹان کا دوسرا آدھا حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس بار پھر آپ نے تکبیر بلند فرمائی اور فرمایا: مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، خدا کی قسم میں اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری بار ضرب پر بھی عین ہی اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے فارس کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، خدا کی قسم میں اپنی جگہ سے مقام ہیرا و مدائن کسرا کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ ان بشارتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سب عطا فرمائے گا۔ منافقین یہ دیکھ کر مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے: دیکھو ان کا نبی ان کو کیسی امیدیں دلا رہا ہے، ان کو کسر و کسرا کے محلات کے خواب دکھا رہا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ کم کھانے کی وجہ سے یہ بول براز کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیت نازل فرمائی: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ جب منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزوری عقیدہ اور شک کی بیماری تھی، یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے صرف دھوکہ اور فریب کے لیے فتح کا وعدہ کیا تھا۔ 6 دنوں کی انتہائی محنت و مشقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل فرمایا۔ پھر پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لشکر کے ساتھ خندق کی طرف جانے کا اعلان فرمایا اور علم برداروں کا بھی انتخاب کیا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر محاذ پر پہنچے تو جبل صلاح کو اپنی پشت کی طرف رکھ کر لشکر کو جنگ کے لیے ترتیب دیا۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ بھی نصب کیا گیا اور مسلمانوں کا جنگی خفیہ کلمہ ہم لا ینصرون مقرر کیا۔ دوسری جانب کفار کا لشکر بھی مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ لشکر کفار کو اپنی بڑی تعداد کے سبب 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ قریش اور ان کے حلیف مجمع الاسیال میں ٹھہرے جن کی تعداد تقریباً 4000 تھی، جبکہ قبیلہ غطفان اور ان کے ساتھ اہل نجد وغیرہ نے جبل احد کے پاس پڑاؤ کیا جن کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ کفار جب مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے سامنے خندق کو دیکھ کر بری طرح سرپٹا گئے اور مسلمانوں کے اس دفاعی نظام سے حیران و ششدر رہ گئے، کیونکہ اس دفاعی تدبیر سے اہل عرب ناواقف تھے۔ لشکر کفار کی قیادت اس بار بھی ابو سفیان کے پاس تھی۔ اس نے خندق کا معائنہ کرنے کے بعد یہود کے پاس مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ حائی بن اخطب جو یہودی قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، کعب بن اسد قرظی کے پاس گیا جس کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا۔ قبیلہ بنو قریظہ بھی اپنے اصل کے اعتبار سے یہودی ہی تھا، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں بندھا ہوا تھا اور اس کی مکمل پاسداری بھی کر رہا تھا۔ اس قبیلہ کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے لوگ ایک قلعہ نما علاقے میں رہتے تھے جو مدینہ طیبہ کے اندر واقع تھا۔ ابو سفیان اور حائی بن اخطب یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح اندر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں تاکہ باہر سے خندق کو پار کر کے ان کو مدینہ میں داخل ہونے کا موقع مل جائے اور 2 طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو جائے۔ حائی بن اخطب جب کعب بن اسد قرظی سے ملنے اس کے قلعہ گیا تو کعب بن اسد نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا اور تنبیہ کی کہ قلعہ کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ حائی بن اخطب نے بالآخر اس کو یہ طعنہ دیا کہ وہ مہمان نوازی سے بچنے کے لیے ملنے سے کترا رہا ہے۔
کعب اس طعنہ کو برداشت نہ کر سکا اور مجبوراً دروازہ کھلوا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی حی بن اخطب کہنے لگا، تیرا ستیہ ناس ہو، میں تیرے پاس ایک امٹتے ہوئے سمندر جیسا لشکر لایا ہوں جو تمام معزز قبائل پر مشتمل ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس بار مسلمانوں کی بہقانی کر کے ہی دم لیں گے، اور تو ہے کہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر کعب بن اسد کہنے لگا کہ تو میرے پاس جو لشکر لایا ہے وہ زمانہ بھر کی ذلتیں اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس لشکر میں سوائے گرجنے کے اور کوئی دم نہیں، لہذا مجھے میرے عہد پر قائم رہنے دو، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں امانت و صداقت دیکھی ہے۔ لیکن حی بن اخطب مستقل کعب بن اسد کو سبز باغ دکھاتا رہا، یہاں تک کہ کعب بن اسد اس شرط پر اس کی بات ماننے کو تیار ہوا کہ اگر قریش اور غطفان مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر واپس لوٹ گئے تو حی بن اخطب اپنے آپ کو ان کے ساتھ قلعہ بند کرے گا، اور جو فیصلہ بنو قریظہ کے بارے میں ہوگا وہ اس پر بھی نافذ ہوگا۔ اس شرط پر کعب اور حی کے درمیان بات طے ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر کو اس واقعے کی تحقیق کے لیے روانہ فرمایا، اور ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ اگر یہ خبر جھوٹی ہو تو مجمع عام میں اس کا تذکرہ کرنا، اور اگر سچی ہو تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خبر کرنا۔ جب یہ حضرات یہود کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کے تیور بدلے ہوئے پائے، جس پر ان حضرات نے یہود کو سمجھایا اور وہ معاہدہ بھی یاد دلایا۔ اس بات کو سننے کے باوجود کعب بن اسد نے اس معاہدے کی پاسداری سے انکار کر دیا اور کہا انہوں نے یہ معاہدہ جوتے کے تسمے کی طرح توڑ دیا ہے۔ اس خبر کو لے کر یہ حضرات واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اشاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس بات کو آپ مسلمان بھی سمجھ گئے تھے اور سخت بے چینی کا شکار ہو رہے تھے، کیونکہ سامنے کفار کا کئی گنا بڑا لشکر تھا اور پیٹھ پیچھے کے یہود بھی عہد شکن ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے سخت اضطراب کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جب وہ کافر تمہارے اوپر وادی کی بالائی مشرقی جانب سے اور تمہارے نیچے وادی کی زیرین مغرب سے چڑھ آئے تھے، اور جب ہیبت سے تمہاری آنکھیں پھر گئی تھیں اور دہشت سے تمہارے دل حلقوم تک آ پہنچے تھے، اور تم خوف امید کی کیفیت میں اللہ کی نسبت مختلف گمان کرنے لگے تھے، اس مقام پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں سخت جھٹکے دیے گئے۔ اس امتحان کی گھڑی میں مسلمان اپنے مورچے سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ منافقین کا یہ حال تھا کہ کچھ تو پہلے ہی بہانے بنا کر نکل چکے تھے اور باقی اپنے گھروں کو یہود کے حملے سے بچانے کے بہانے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی عہد شکنی کی خبر سن کر رخ انور پر کپڑا ڈھانپ کر لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ زیبا سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی بشارت دیتا ہوں۔ خندق کے اس پار کفار کی یہ حالت تھی کہ وہ غصے سے تلملا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح خندق پار کر لیں۔ ان میں وہ بڑے بڑے جنگجو تھے، انہوں نے باقاعدہ باریاں مقرر کی کہ وہ کسی طرح خندق کو پار کر لیں۔ ایک دن ابو سفیان کوشش کرتا، ایک دن خالد بن ولید اور ایک دن زرار بن خطا فہری۔ ان سب نے اپنے مختلف وقتوں اور ایام میں کئی سوار کے ساتھ جا کر خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان فوج کے مضبوط دفاع نے ان کو پسپا کر دیا۔ مسلمان ایک طرف تو ان سے نبرد آزما تھے، دوسری طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی مسلح پہراداری بھی رکھے ہوئے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سخت سردی میں تشریف لاتے اور حالات و واقعات کا مشاہدہ فرماتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کی خیمہ میں نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضرت زبیر بن عوام اور عباد بن بشر جو پہراداری میں کھڑے تھے ان سے فرمایا، وہ دیکھو مشرکین کے گھوڑے خندق پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جاؤ اور ان کو روکو۔ حضرت عباد بن بشر فوراً وہاں پہنچے تو ابو سفیان مشرکین کی ایک ٹولی کے ساتھ مل کر خندق عبور کرنے کی کوشش میں تھا۔ انہوں نے فوراً ان پر تیر اندازی کی اور سنگ باری شروع کر دی اور وہاں سے بھگا دیا۔ اسی طرح محاصرہ کو 20 دن گزر گئے۔ ایک دن مشرکین کا ایک مضبوط شہ سوار عمر بن عبدود خندق کا معائنہ کرتا رہا اور اس بات کو جانچ لیا کہ خندق ایک جگہ سے تنگ ہے۔ اس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ اس جگہ پر زور آزمائی کی اور بالآخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا۔ خندق پار کرتے ہی عمر نے مسلمانوں کو مبارزت کی دعوت دی، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں جانے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامہ پہنا کر تلوار دے کر روانہ کیا اور اللہ سے ان کی مدد کی دعا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اس کے سامنے پہنچے تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر اسلام کی دعوت دی۔ عمر بن عبدود نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، جس پر حضرت علی نے ان کو واپس لوٹنے کا کہا اور نہ لوٹنے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ اس پر عمر نے کہا کہ وہ کسی چھوٹے بچے کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، لہٰذا کسی بڑے بندے کو لڑنے کے لیے بھیجا جائے۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا کہ وہ عمر کا خون بہانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر عمر نے طیش و غضب میں اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی۔
اور بجلی کی تیزی سے تلوار نکالی اور حضرت علی پر وار کیا، جس کو انہوں نے اپنی ڈھال پر روک کر اس مشرک پر ایسا وار کیا کہ اس کے آر پار ہو گیا۔ تکبیر کی گونج سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر اس کے ساتھ آئے ہوئے باقی کفار بھاگنے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام نے ان میں سے نوفل بن عبداللہ کا پیچھا کیا اور اس پر اپنی تلوار سے وار کر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے دن حضرت علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ اسلام کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ تمام غزوات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انتہائی بہادری اور جرأت سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ دشمن کے صفوں کے اندر گھس کر آپ نے دشمن کے صفوں کو چیر ڈالا۔ لشکری کفار کو کسی بھی زاویے سے اپنی کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ ہر طرف سے ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی اور سخت سردی کی رات طوفانی ہوائیں چلیں، جس سے لشکری کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، آگ بجھ گئی، رسیاں ٹوٹ گئیں اور اس قدر اندازہ چھا گیا کہ ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدد و نصرت کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچیں تو ہم نے ان پر ہوا اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔